بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو برس سے پڑے گی، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھول دیے جائیں گے، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو محترم ناظرین آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا، اگر دشمن پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائے گا، اور اگر رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا جو آپ کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ تسبیح بھی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے اس کے فضائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب دل کے اندر کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب آپ کے سامنے رستے بند ہو جائیں، دروازے متفل ہو جائیں اور دعائیں جیسے آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ آئیں۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اب کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ وہ رب جو کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہمیں ایسے ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی راز بتانے والی ہوں، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ وظیفہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ یہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص، آپ اسے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نماز میں پڑھتے آئے ہیں، بچوں کو یاد کرواتے آئے ہیں، لیکن شاید آج تک اس کی اصل روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ وہ صورت ہے جو توحید کا اعلان ہے، اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے اور مومن کے دل میں اللہ کی محبت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ عصر کی نماز ادا کر کے مسنون اذکار کر کے بیٹھے ہیں اور پھر سورۃ اخلاص کی خشوع تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قل ہو اللہ احد کی پہلی صدا لگاتے ہیں، آپ کے دل کی دھڑکن لگنے لگتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی غیبی سکون آپ کے اندر اتر رہا ہے، جیسے فرشتے آپ کے ارد گرد آئے ہوں۔ آپ کا یقین مضبوط ہونے لگتا ہے، آپ کی دعا قبول ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں بے شمار اذکار اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ اخلاص کی تسبیح انہیں منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض اوقات میں پڑھنا فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ دراصل ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتیاز ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے ہے، نہ کہ محض آشمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کریں، یا اللہ، میں یہ صورت تیرے اخلاص، تیری رضا کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ اپنی حاجت مثلا رزق، شفا، بارش، دشمن پر فشا تیرے سامنے رکھتی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تسبیح سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب، یا رزاق، یا کریم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تین ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہوں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہوں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 3 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی تسبیح اثر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر ہے، بالا عمل ہے، بشرطیہ اسے درست نیت، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ اخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رزاق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ اخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقبل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہمارا سفر ہوگی۔ ہم ایک پکار ہیں دل کی گہرائیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔